خیبر پختونخوا کے سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی رشوت مانگنے کی آڈیو لیک کرنے والی اشتہاری کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اس معاملے سے دور رہنے کے لیے خطرناک دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لہٰذا وہ حکومت سے تحفظ کی اپیل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 11 جولائی سن 2020 کو وزیر اعلیٰ محمود خان کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کو ان کے عہدے سے ایک مبینہ آڈیو ٹیپ کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا تھا، جس میں وہ ایک اشتہاری کمپنی سے سرکاری اشتہارات دیے جانے کے بدلے کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اشتہاری مہم کا کانٹریکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد فیصل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اس معاملے کی انکوائری سے دور رہنے کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کرے تاکہ وہ پشاور جا کر انکوائری کمیشن یا خود وزیر اعلیٰ کے سامنے تمام ثبوت پیش کر سکیں۔ اشتہاری کمپنی کے لکھے گئے اس خط میں کہا گیا ہے کہ سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی وزارت اطلاعات سے فراغت کے بعد خود ان کی کمپنی کی ساکھ پر بھی نہ صرف سوالیہ نشان لگ چکا ہے، بلکہ کام مکمل کرنے کے باوجود حکومت کی جانب سے کمپنی کو ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ 11 جولائی سن 2020 کو وزیر اعلیٰ محمود خان کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کو ان کے عہدے سے ایک مبینہ آڈیو ٹیپ کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا تھا، جس میں اجمل وزیر ایک اشتہاری کمپنی کے نمائندے سے مبینہ طور پر اشتہاری مہم دینے کے بدلے کمیشن مانگ رہے تھے۔ اجمل وزیر کو ہٹا کر ان کی جگہ کامران منگش کو مشیر اطلاعات کے طور پر کام کرنے کا کہا گیا تھا، جبکہ کمیشن کے معاملے پر تحقیقات کے لیے سینئر بیوروکریٹ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ اجمل وزیر کو رواں برس مارچ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا مشیر برائے اطلاعات مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اس عہدے پر کام کرنے والے پہلے شخص نہیں، بلکہ اس سے پہلے اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کے 8 برسوں میں پارٹی کے کئی اہم رہنما رہ چکے ہیں، جن میں شوکت یوسفزئی، موجودہ گورنر شاہ فرمان، موجودہ اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی اور اجمل وزیر کی جگہ لینے والے کامران منگش شامل ہیں۔ ان میں سے ایک شوکت یوسفزئی، جو اس حوالے سے ہمیشہ خبروں کی زد میں رہے ہیں، انہوں نے اجمل وزیر کو ہٹائے جانے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ محکمہ اطلاعات کے شعبہ اشتہارات میں کافی سارا کام ہے، یعنی ان میں کمیشن لیا جاتا ہے۔ ان کی اس گواہی نے بہت سارے الزامات کو قانونی حیثیت دے دی ہے۔ اشتہاری کمپنی کے ایم ڈی محمد فیصل نے دھمکیاں ملنے کے بعد اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کی ہے اور اب ان کا کہنا ہے کہ اجمل وزیر کی آڈیو میں ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کل رقم میں سے ایک حصہ پیشگی ملنے سے کیسے یہ کام بہت بہتر طریقے سے ہو پائے گا۔ اس بات چیت کے دوران جہاں پر اجمل وزیر ہم پر زور دے رہے تھے کہ کورونا کے خلاف اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اشتہارات کی تیاری کا کام معیاری ہونا چاہیے، وہ حصہ اس آڈیو سے نکالا جا چکا ہے۔ محمد فیصل کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی خالصتاً ایک کاروباری اور ایک اشتہاری ادارہ ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی سیاست اور سازشوں کا شکار یا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ خط میں اس معاملے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اور ارجنٹ کے لفظ استعمال کیے گئے تھے، تاہم ابھی تک اس معاملے کی تحقیقات میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کمیشن نے اس حوالے سے اب تک اپنے کام میں کیا پیش رفت کی ہے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ صاحبزادہ سعید کو انکوائری کمیشن کا سربراہ، ایک ریٹائرڈ جج محمد بشیر اور ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر طارق جاوید کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کمیشن کا کام نہ صرف معاملے کی فورینزک انکوائری کرنا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ اجمل وزیر کے دور میں خزانے کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچا جس میں ان کی معاونت اسپیشل برانچ، فورینزک لیب، اینٹی کرپشن اور دیگر متعلقہ اداروں نے کرنی تھی۔ کمیشن مانگنے کے معاملے پر اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد اجمل وزیر نے ابھی تک صرف ایک مرتبہ ہی اپنا موقف دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک بھرپور سازش ہے جو انہیں ان کے کام سے باز رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ واضح شکوک و شبہات موجود ہیں کہ یہ آڈیو مختلف اوقات میں کی جانے والی میٹنگز کے دوران ریکارڈ کر کے بنائی گئی ہے اور اس کو ریکارڈ کرنے والا اس دوران سرکاری حیثیت میں وہاں موجود رہا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے کام کے طریقہ کار اور قواعد سے آشنا ایک ماہر کے مطابق اجمل وزیر کو ہٹانے کے لیے جس آڈیو کا سہارا لیا گیا ہے وہ شاید اس قابل نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر اسے جرم کے ثبوت کے طور پر تسلیم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فورینزک ہونے کے دوران اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک ایڈٹ شدہ پیس ہے تو پھر شاید اس پر مزید اعتبار نہ کیا جائے۔ اس آڈیو کے علاوہ فوری طور پر منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو متعلقہ اشتہاری کمپنی ایڈ میکس کے ثاقب بٹ کی بھی تھی، جس نے اقرار کیا تھا کہ انہیں اشتہار کا کانٹریکٹ دیتے ہوئے کسی نے ان سے کمیشن نہیں مانگا تھا۔ دستیاب 3 دستاویزات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اس حوالے سے ایڈ میکس نامی کمپنی کا چناؤ کرنے والی اسٹیئرنگ کمیٹیوں کے اجلاسوں کا تمام تر عمل شفاف تھا اور حکومت نے اجمل وزیر کو ہٹانے کے دوسرے ہی روز یہ اقرار کر لیا تھا کہ اشتہار قانونی طور پر جاری کیے گئے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکوائری کمیٹی تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ اس اہم معاملے میں تفتیش کے حوالے سے پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجمل وزیر تحقیقاتی کمیٹی پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ ان کی مرضی کے فیصلے کی رپورٹ آ سکے؟
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।